أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. عثمان بن عفان ٹرسٹ کے تحت کئی مساجد اور مدارس کا انتظام ہے. بیواؤں یتیموں کی کفالت بھی ہوتی ہے، دینی کتابیں بھی شائع کی جاتی ہیں اور بھی بہت سے خیر کے کام ہوتے ہیں، اور یہ سب اللہ کی توفیق سے میری نگرانی میں ہو رہا ہے. آپ پہلے بھی اس میں تعاون کرتے ہیں. آج بھی باہر دوست موجود ہوں گے. اس کار خیر میں، نیکیوں کے موسم بہار میں اپنا حصہ ڈالتے جائیں. میرے بھائیوں، دوستوں، ہم سفر ساتھیوں اور پیارے پیارے عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت، ان کی دنیاوی اصلاح اور اخروی فلاح کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور اپنے بندوں کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ نبی اور رسول اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ انہیں میں نے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. تم نے ان کی باتوں کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، اور ان کی اطاعت اور پیروی کرنی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے نبیوں رسولوں کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت اور پیروی کی جائے. نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کو یہی سمجھایا کہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اسباب زندگی مہیا کیے. کائنات کے بنانے میں، انسان کو پیدا کرنے میں، اسباب زندگی مہیا کرنے میں وہ اکیلا، کوئی اس کا شریک نہیں. تو عبادت بھی اس اکیلے کی کرنی ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں بنانا. قرآن پاک گواہی دیتا ہے کہ سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم سے یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. انہوں نے اپنی قوم کو یہ بھی بتایا کہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ کی عبادت کے طور طریقے بتلانے کی ہمیں ترغیب دی ہے. تو عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طریقے وہ اختیار کرنے ہیں جو ہم تمہیں بتائیں گے. فاتقوا اللہ وأطیعون. اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے احکام کی پیروی کرنی ہے اور ہماری اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے.
اللہ کے نبیوں کو اللہ نے جو ذمہ داری سونپی انہوں نے اس ذمہ داری کا حق ادا کیا اور اس میں کوئی کسر روا نہیں رکھی۔ والی بطحا امام الہدا شاف روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو قریش مکہ اللہ کو مانتے تھے، انہوں نے اللہ کا گھر بھی بنایا ہوا تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی کرتے تھے، اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کر رکھا تھا۔ لات، منات، عزا اور حبل اس دور کے بڑے بڑے بزرگ تھے۔ لات کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللات کان رجلا یلت سویق الحاج، لات وہ عظیم انسان تھا جو گرمیوں کے موسم میں ضیوف الرحمن حج کے لیے آئے ہوئے حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلایا کرتا، اس وجہ سے اس کا نام اللات پڑا۔ اور منات جو ہے یہ عربی زبان کے لفظ منا یمنی سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے والا۔ بڑا سخی اور عبادت گزار آدمی تھا، اللہ نے مال و دولت سے بھی نوازا تو اس نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کر رکھا تھا۔ اور عزا اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز سے اعزوں سے مؤنث کا صیغہ ہے، اللہ والی، اللہ کی عبادت کرنے والی اور اللہ سے اپنا لگاؤ رکھنے والی نیک اور پارسا عورت تھی۔ تو مکے والوں نے اللہ کے ان بزرگوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کر رکھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو شراکت پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے، آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ان کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور صرف قریب ہی نہیں بلکہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ میرا بندہ یا بندی ان میں سے کوئی بھی جب مجھے کسی کام کے لیے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہم تو مائل بکرم ہیں اور کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے اور کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے مانگنے والے کو گلا ہے وہ میری سنتا نہیں، اور دینے والے کو گلا ہے اور مجھے حرف دعا ملتا نہیں۔ اور میں تو خود منتظر ہوں، اور میری بارگاہ میں آؤ، ہاتھ اٹھاؤ، اپنی زبانیں ہلاؤ اور جھولیاں پھیلاؤ، دیکھو پھر میں کس طرح تمہاری جھولیاں بھر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کو یہی بتایا کہ کائنات کو بنانے والا اللہ، انسان کو پیدا کرنے والا اللہ، اسباب زندگی مہیا کرنے والا وہ اللہ، بنانے میں بھی کوئی شریک نہیں تھا، پیدا کرنے میں بھی کوئی شریک نہیں تھا، اسباب زندگی مہیا کرنے میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہ اکیلا ہے۔ آپ نے صفا پہاڑی سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مکے میں بھی آپ یہی پیغام دیتے رہے،
طائف میں بھی آپ نے یہی پیغام دیا، مدینے میں بھی یہی پیغام دیا، آج جہاں بھی آپ گئے آپ نے لوگوں کو یہی پیغام دیا، اور اس قدر پیارے اور مؤثر انداز میں یہ پیغام دیا کہ 23 سال کے بعد جب آپ حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے میدان عرفات میں تھے تو کم و بیش 1,24,000 جانساروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کے سامنے تھا، جنہوں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا، آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ کہنے والا کہتا ہے کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہم کی ہر زنجیر کو توڑا اور رشتہ ایک اللہ سے جوڑا، اور شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، انداز اتنا پیارا، اور راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، اس پہ انڈیلی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس پہ تصدق وہی الہی، اور کینکریاں دیں جس کی گواہی، اور جس کا تفوق اصحاب مسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میدان عرفات میں لوگوں سے پوچھا کہ اللہ نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی پیغام رسانی کی، الا حل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے بھیا کے زبان ہو کے کہا نام بلغتا وعدیتا ونصحتا، آپ نے صرف پیغام پہنچایا ہی نہیں بلکہ تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، اور ہماری خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کا باب بند ہو گیا، اب وحی نے آنا موقوف ہو جانا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی دنیا کے لیے رہنما اصول چھوڑ دیے، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے رسول کی سنت اور حدیث۔ انبیاء نے جو دعوت دی وحی الہی کی دعوت دی، نبی کریم نے جو دعوت دی وحی الہی کی دعوت دی، نبی کریم نے آنے والے لوگوں کے لیے رہنما جو اصول چھوڑے اب وہ وحی الہی کے چھوڑے تھے، اس لیے کہ انسان کا علم محدود، اس کی سوچ اور فکر میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم تو اتنا زیادہ ہے کہ ماضی حال مستقبل کی اصلاحیں اس کے سامنے بے معنی ہو جاتی ہیں، صرف زمین و آسمان نہیں بلکہ فوق السماء سے لے کر تحت الثری تک ہر چیز اس کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ غیب کے خزانوں کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا، جو کچھ بر و بحر میں ہے وہ اسے جانتا ہے، اگر درخت سے کوئی پتا گر رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہوتا ہے، زمین کی تاریکیوں میں دانا جب مختلف مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، بر و بحر خشکی اور تری کی ہر چیز اس کے سامنے روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہوتی ہے۔ اللہ کے علم کا تو یہ عالم اللہ
کسی بھی چیز کو وجود میں آنے سے پہلے بھی اس کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنۃ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے بسنے والوں اور لوگوں کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اپنے علم کے مطابق ان کی تقدیر لکھ دی۔ اس وقت اس نے پیدا ہونا ہے، اس وقت مرنا ہے، حتیٰ کہ اب ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بھی اللہ کے اس علم کے مطابق ہے جو اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اپنے علم کے مطابق ترتیب دیا۔ اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ اس وقت آ کے میں نے یہ بیان کرنا ہے اور فلاں فلاں نے اس بیان کو سننا ہے۔ اللہ کا علم اتنا، اللہ کے علم میں غلطی کی گنجائش کوئی نہیں ہے، تو یہ وحی کا علم ہے جس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ نبیوں نے بھی اسی پہ عمل پیرا ہونے کی تعلیم دی، نبی کریم نے بھی اسی کی تلقین فرمائی اور لوگوں کو سامنے یہی پیش کیا۔ جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور آیا، انہوں نے جب یہ ذمہ داری سنبھالی تو انہوں نے بھی اس توحید اور رسالت کے پیغام کا حق ادا کر دیا۔ اس بات سے یہ پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ وقت ہیں، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے حجر اسود کے پاس آئے۔ وہ حجر اسود جو بڑا ہی پیارا ہے، جو بڑا ہی پاکیزہ ہے، جو بڑی محبت اور پیار کرنے والا ہے، جب کوئی آدمی اس کا احترام کرتا ہے، اسے بوسہ دیتا ہے، تو یہ پاکیزہ پتھر مقناطیسی انداز میں اس آدمی کے گناہ اس کے جسم سے نکال کے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودت خطایا بنی آدم۔ نبی کریم نے فرمایا حجر اسود جنت سے نازل ہوا، جب یہ نازل ہوا دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور پھر بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر ڈالا۔ یہ بھی فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا لہو عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ ویشہد علی من استلمہ بحق۔ اس کی دو آنکھیں ہوگی جس کے ذریعے دیکھ رہا ہوگا، زبان بھی ہوگی جس کے ذریعے یہ بول رہا ہوگا، اور جس نے اس کا استلام کیا ہوگا، اسے بوسہ دیا ہوگا، اس کے حق میں یہ گواہی دے گا اللہ یہ تیرا بندہ تیری بندی جب تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئے تو آپ شروع کرنے لگے تو تیرے نبی کی سنت کو اپناتے ہوئے انہوں نے میرا بوسہ بھی دیا تھا۔ اتنا پیارا پتھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں واللہ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، دنیاوی اعتبار سے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نفع دینے والی ذات اللہ کی، نقصان پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی۔ ہم تو جہاں کوئی ڈھیری دیکھتے ہیں وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایمان والوں کو ان کا عقیدہ سمجھایا، عبادت کس کی کرنی ہے، حجر اسود کے سامنے بھی جھکنا نہیں، عبادت اس کی بھی نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے تو صرف عرش والے الہ کی کرنی ہے۔ اور دوسرے جملے میں عقیدت کا مسئلہ بھی سمجھا دیا، تمہاری عقیدت کیا ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں واللہ لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا، اور میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے آمنہ کے لال نے چوما ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی وحی الہی کے مطابق عمل کیا، وحی جلی قرآن اور وحی خفی حدیث۔ نبی پاک نے بھی فرمایا الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یہ نہ سمجھنا کہ قرآن ہی کافی ہے، جس طرح اللہ نے مجھے قرآن دیا اور قرآن کی مثل حدیث بھی دی ہے، اور قرآن حکم دیتا ہے یہ عمل کرو، اور حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اس طرح عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور سلف صالحین بھی جب ان پہ ذمہ داری آئی پیغام رسانی کی تو انہوں نے حق ادا کیا۔ بر صغیر ہند و پاک کے علماء اہل حدیث، اللہ ان کی کاوشوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ان کا کمال بھی یہ ہے کہ انہوں نے سچے سچے خالص اور ملاوٹ سے پاک دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سے کبھی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اور کائنات کے لوگوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ تمہیں قیامت والے دن اکٹھا کرے گا جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، اور بات کے اعتبار سے اللہ سے سچا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ سچا، اللہ کی کتاب سچی، اس کا ایک ایک حرف سچا۔ جب قرآن کا قاری قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھتا ہے تو پڑھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں شک شبے کی گنجائش کوئی نہیں، یہ اللہ نے نازل کی جس کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، اور کتاب کو لوگوں تک پہنچانے والے اللہ کے نبی بھی سچے۔ ہمارا تو ایمان ہے امام کی بات غلط ہو سکتی ہے، خطیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، مفتی کی بات غلط ہو سکتی ہے، مجتہد کی بات غلط ہو سکتی ہے، محدث کی بات غلط ہو سکتی ہے، مفسر کی بات غلط ہو سکتی ہے، اور بڑے بڑے با کمال شخص کی بھی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن سیدہ آمنہ کے لال کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ باقی لوگ اپنی مرضی سے بولتے ہیں، لیکن سیدہ آمنہ کے لال اللہ کے حکم سے لب کھولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اپنی مرضی سے نطق نہیں فرماتے، اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے، اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتے، ان کی زبان سے وہی نکلتا ہے اور جو وہی بنا کے ان پہ نازل کیا جاتا ہے۔ اب بر صغیر کے علماء اہل حدیث نے اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مبنی خالص غیر ملاوٹ سے پاک سچی اور سچی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بر صغیر میں انگریز کے سامراج کے خلاف کتاب و سنت کی روشنی پھیلانے کے لیے اب میدان عمل میں آئے علماء پٹنہ، علماء صادق پور کے کردار تاریخ کا سنہری باب ہے۔ جب تقسیم ہند کی موقع آیا علماء اہل حدیث میں مولانا راغب احسن، مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ ختم نبوت کا معاملہ آیا، جھوٹے مدعی نبوت نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرتضی رحمۃ اللہ علیہ
مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور اس کے سامنے میدان میں آئے، اور قادیانی کی موت بھی شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرتسری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ موالے کی صورت میں واقع ہوئی۔ اب پاکستان میں جب قادیانیت کو غیر مسلم قرار دینے کا موقع آیا، اس وقت یحییٰ بختیار ایڈوکیٹ جو مواد دے رہے تھے، جو دلائل دے رہے تھے، یہ دلائل فراہم کرنے والے اہل حدیث کے ایک بزرگ عالم دین حافظ ابراہیم کبیر پوری رحمت اللہ علیہ تھے، جس نے اس مکر و فریب کے پردے کو چاک کیا۔ آج پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں، پاکستان میں اس خالص سچے اور سچے دین کو پیش کرنے کے لیے اہل حدیث خاندانوں کا بڑا کردار ہے۔ غزنوی خاندان، لکھوی خاندان، روپڑی خاندان، مولانا عبدالستار دہلوی کا خاندان اور راشدی خاندان۔ کون ہے جو ان کی خدمات کا انکار کر سکے؟ اور انفرادی طور پہ بھی شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کو کوئی فراموش کر سکتا ہے؟ سفیر اسلام سینیٹر پروفیسر ساجد میر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیے بغیر کوئی رہ سکتا ہے؟ ہم اپنے سندھ میں دیکھیں، محدث العصر علامہ عبداللہ ناصر رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، طبیعت کچھ حلیل ہے، دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اس بزرگ کو صحت اور تندرستی نصیب فرمائے۔ ہماری جماعت کے مبلغ اور داعی اور اسی مسجد کے خطیب شیخ ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ علالت کے باوجود کتاب و سنت کی دعوت میں ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں۔ اہل حدیث علماء کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے خالص اور ملاوٹ سے پاک دین کو رکھا ہے، جو بالکل سچا ہے اور سچا ہے۔ اہل حدیث کے مدارس میں تعلیم بھی یہی دی جاتی ہے۔ علماء کرام تبلیغ بھی اسی بات کی کرتے ہیں، اور جب کوئی بزرگ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، دعا بھی تو کرنی ہوتی ہے نا۔ آج بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، عبادات کا مہینہ، اور عبادات کی روح اور جان تو دعا ہے نا، تو دعا بھی ہم نے اللہ سے کرنی ہے۔ اللہ کو دعا کرنے والے بڑے اچھے لگتے ہیں، اور جب وہ دعا بھی کرتے ہیں تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ فرما۔ دعوت بھی یہ، تبلیغ بھی یہ دے، کوشش بھی یہ، اور دعا بھی یہ، نہ ہم سیم و زر ہے خدا مانگتے ہیں۔ اللہ تو اسے مال و دولت کا سوال نہیں کرتے تو ہے نا، آخر وہی تو ہمارا داتا ہے نا، ہم تو مانگتے ہیں، اس سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے؟ لیکن زیادہ توجہ مال و دولت کی طرف نہیں، یہ تو یہی ختم ہو جائے گا۔ ہماری نگاہ تو بڑی قیمتی چیز پہ ہے، نہ ہم سیم و زر اے خدا مانگتے ہیں، نہ ہستی شوکت نما مانگتے ہیں، فقط ایک تجھ سے دعا مانگتے ہیں، محمد کے در کی قضا مانگتے ہیں۔ اللہ جو فیصلے تیرے حبیب کی بارگاہ سے ہوئے، اللہ ان فیصلوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور کوئی اپنی غربت پہ رہتا ہے پرنم، اگلے شکوے پٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، میرے پلے کچھ نہیں رہا۔ اور کوئی اپنی غربت پہ رہتا ہے پرنم، کسی کو طلب جاؤ حشمت کی ہر دم، کوئی مائل شان و شوکت مگر ہم مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ہستی ایسی دی جس ایسی کائنات میں کوئی ہستی نہیں، اور بستی ایسی دی جس ایسی کائنات میں کوئی بستی نہیں۔ ہستی دی تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس جیسی کوئی ہستی ہے؟
کوئی نہیں، اور بستی دی تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسی بھی، اور کائنات میں جیسی کوئی بستی بھی نہیں، اور کوئی اپنی غربت پہ رہتا ہے پرنم، کسی کو طلب جاؤ حشمت کی ہر دم، کوئی مائل شان و شوکت مگر ہم مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں، اور کوئی جانے کیا ہم کیا مانگتے ہیں، فقط الہ سے حبیب الہ مانگتے ہیں۔ اللہ جو رسول آپ نے عطا کیے اس رسول کی محبت اور پیار عطا فرما دے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے، جو خالص سچا ملاوٹ سے پاک دین آپ کے محبوب ہمیں دے گئے، اللہ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن بھی لیا مان بھی لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ علماء اہل حدیث کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے جو دین پیش کیا وہ خالص پیش کیا ہے، اور وہ ہے عبادت اللہ کی اور اطاعت رسول اللہ کی۔ کائنات اللہ نے بنائی، اس میں راج عرش والے الہ کا، اور عرش والے الہ کے ہر راج میں رواج ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا۔ اللہ ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرما۔ اللہ آپ نے ہمیں یہ نیکیوں کا موسم بہار عطا کیا ہے، اللہ ہمیں اس میں نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہ جو ہے وہ بخشوانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بہت سارے بزرگ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تمام بیماروں کو صحت اور تندرستی نصیب فرمائے۔ اس وبا نے جو شکنجے گار رکھے ہیں دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے ماں باپ جو ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے ہمیں جنم دیا، ہماری تعلیم و تربیت کی پالا پوسا، اگر وہ محنت کاوشیں نہ کرتے تو شاید ہم کسی کام کے نہ ہوتے۔ اگر وہ ہم سے بچھڑ کے، ہمارا فرض ہے ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ اللہ ہمارے ماں باپ میں سے جس کے ماں باپ زندہ ہے انہیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنہیں آپ نے اپنے پاس بلا لیا ہے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وعظیم سلطانک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یہ وبا جو پھیل چکی ہے اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے دوست احباب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جملہ اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے اپنے ایک ایک بندے، اپنی ایک ایک بندی کو اس سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں میں سے جو بیمار ہیں، یا اللہ میرے بزرگ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی، مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی، جماعت کے عظیم مفتی پروفیسر عبدالستار حماد حافظہ اللہ تعالی، اور دیگر بیمار ہیں، یا اللہ ہمارے ان بزرگوں اور بہن بھائیوں عزیز و اقارب میں سے جو بھی جس بیماری میں بھی مبتلا ہے اللہ انہیں صحت اور تندرستی نصیب فرما، شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے مکمل صحت یابی نصیب فرما۔
फरमा। या अल्लाह जिस तरह आपने अपना फजल व करम करते हुए हमें ये मुबारक महीना अता किया है, अल्लाह इसके समरात भी अता फरमा। या अल्लाह अपनी रज़ा के लिए रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्ता नमाज़ें पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमा, रातों को क़याम तरावी तहज्जुद का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा, हमारी ज़ुबानों को कुरान की तलावत और हमारे कानों को इसकी पाकीज़ा समात से बहरावर फरमा। या अल्लाह सदक़ात व खैरात देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ये जिस्म भी आपने अता किए, अपनी राह में इन्हें भी इस्तेमाल लाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह माल भी तो आप ही की अता है, अल्लाह अपनी राह में वो भी खर्च करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी टूटी फूटी इबादत को कबूल कर ले, हमारी बशरी लगशों और ख़ताओं से दरगुजर फरमा दे। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, स्याहकार हैं, तेरी नाफरमानियाँ हुक्म अदूलियाँ करके नामा अमाल स्याह कर बैठे हैं। या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमारी खताएँ माफ़ कर दे, हमारी लगशें और स्याहकारियाँ माफ़ कर दे, हमारे जराइम और हुक्म अदूलियाँ माफ़ कर दे। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे, हमारे सिर्री और जारी गुनाह माफ़ फरमा दे, हमारे खता नामदन किए हुए गुनाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारे अगले पिछले तमाम गुनाहों पे स्याही फेर दे। या अल्लाह रमज़ान के समरात को हासिल करने में वही कामयाब होता है जो अपनी नेकियों में इजाफा करवाता है, अपने गुनाह बख्शवा लेता है। या अल्लाह हमारी नेकियों में इजाफा फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे। या अल्लाह बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और हर बाशऊर इंसान अपने मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक देखना चाहता है। या अल्लाह ये मेरे बच्चे और मेरी बच्चियाँ, या अल्लाह इन्हें नेक बना दे। या अल्लाह इन्हें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमा जो अमल करते हुए देख के इनके माँ बाप की आंखें ठंडी हो जाए, दिलों को राहत और सुकून मिल जाए। या अल्लाह इन्हें ऐसे राह पे चलने वाले बना जिन राह पे चलते हुए इन्हें आपकी रज़ा हासिल हो जाए। या अल्लाह हमारे दिलो दिमाग को तौहीद के नूर से मुनव्वर फरमा, अपने महबूब की मोहब्बत से मामूर फरमा। या अल्लाह अरकान इस्लाम की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा, बिदअत और रसूमात से मुकम्मल इज्तिनाब बरतने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हमें इस्लाम पे साबित कदम रखना। या अल्लाह जब मौत का वक़्त आए, दुनिया से रुखसत होने लगे, हमारा खात्मा ईमान की हालत में फरमाना। या अल्लाह नज़ा के वक़्त कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की सआदत अता फरमाना। या अल्लाह हमारे बुज़ुर्गों में से, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब में से जो भी हमसे बिछड़ के आपको जा मिले हैं, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उन्हें जवारे रहमत में जगह नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, हद निगाह तक वसी और कुशादा फरमा। या अल्लाह उन्हें कब्रों में जन्नत के बिस्तर मुहैया फरमा, जन्नत के लिबास पहना दे, जन्नत के ज़ेवरात से आरास्ता कर दे। या अल्लाह उनकी कब्रों में जन्नत की तरफ से खिड़कियाँ और दरवाजे खोल दे। या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बागीचे बना दे। या अल्लाह हशर वाले दिन हमारे बड़े भी, हम भी और हम सब आपकी बारगाह में पेश होंगे। उस दिन आपके अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। या अल्लाह हमारे बड़ों को भी, हमारे छोटों को भी और हम सब को भी अपने अर्श के साए में जगह नसीब करना। या अल्लाह उस दिन लोग प्यास से निढाल हौज़े कौसर की तरफ बढ़ रहे होंगे, आपके हबीब हौज़े कौसर पे जलवा फरोज होके अपनी उम्मत को जामे कौसर पेश कर रहे होंगे। कुछ सआदतमंदों को जामे कौसर आप पेश फरमाएंगे, कुछ बदनसीबों को वहाँ से धुतकार दिया जाएगा। अल्लाह हमें, हमारे बड़ों और हमारे छोटों को अपने महबूब के हाथों जामे कौसर नसीब करना। या अल्लाह वो दिन बड़ा परेशानी वाला होगा। आपके नबी भी रब्बे नफ्सी की इल्तिजाएं कर रहे होंगे, लेकिन आपके हबीब ही आपसे दुआ कर रहे होंगे, रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत की हिफाजत फरमा, मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह आपके हबीब जब हमसे इतना प्यार करते हैं, अल्लाह हमें भी अपने हबीब से प्यार करने वाला बना दे। या अल्लाह इबादत, मामलात, खुशी और गमी के लम्हात में इधर उधर देखने की बजाय अपने हबीब के नक्शे कदम पर हमें
چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے آبائی گھر موروثی وطن جنت میں جمع فرمانا۔ یا اللہ جب ہم جنت میں جائیں تو ہمارے بڑے بھی ہمیں مل جائیں، ہمارے چھوٹے بھی ہمیں مل جائے۔ یا اللہ ہمارا بھی محبت اور پیار کا رشتہ ہے نا اللہ، تیرے دین کی وجہ سے ہم سارے تیرے اس گھر میں جمع ہے اللہ، جس طرح یہاں جمع ہے اللہ جنت میں بھی ہمیں اسی طرح اکٹھے فرما۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور موت کے بعد جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عثمان بن عفان ٹرسٹ کے بارے میں جیسے